بھی ہے انسان عورت بھی ہے، لیکن ایک بات ذہن نشین فرما لیں، میں اپنی ماں اور بہنوں کو نہیں، اپنے دوستوں اور بھائیوں بزرگوں سے کہتا ہوں، اس بنیاد پہ عورت کو جھٹک دینا کہ نہیں اس میں عقل ذرا کمزور ہے، یہ بھی دیانت کی بات نہیں ہے۔ میں یہ بات اس لیے کہتا ہوں، یہ بات الگ ہے، عورت کمزور ضرور ہے، لیکن کبھی اللہ عورت سے کام وہ لیتے ہیں کہ جو مرد بھی نہیں کر سکتا، کبھی اللہ عورت کو سمجھ وہ دیتے ہیں کہ یہ سمجھ کا مقابلہ مرد بھی نہیں کر سکتا۔ ہر عورت کو ایک جگہ پہ رکھنا یہ بھی مناسب نہیں۔ اگر خدا نے علم دیا ہے اس سے علم والا کام لو، اگر خدا نے عقل دی ہے اس سے عقل والا کام لو، اگر خدا نے دولت عطا فرمائی ہے اس سے دولت والا کام لو۔ میں اس میں ایک دو مثال دیتا ہوں تاکہ ذرا بات سمجھ آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہیں، سید الاولین والآخرین ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں جو پہلا نکاح فرمایا ہے، ہمارے نبی کی عمر 25 سال ہے، ام المومنین حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال ہے۔ اب ذرا اس بات پہ توجہ کرنا، اللہ رب العزت کا تکوینی عمل کیوں تھا؟ کوئی بندہ بھی اپنے سے 15 سال بڑی عمر کی بیوی تلاش نہیں کرتا، لیکن 15 سال بڑی عورت سے نکاح، اور عورت بھی وہ جس کو 2 خاندوں سے ہو کر آئی ہے، یعنی ایک پہلا نکاح نہیں تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اب اللہ کے پیغمبر کی بیوی بنی ہے، لیکن اس بیوی کے اعزاز دینے کی وجہ کہ جب میرے پیغمبر نے اعلان نبوت فرمایا ہے، حضور کی عمر 40 سال بنتی ہے، حضرت ام المومنین امی خدیجہ رضی اللہ عنہا کی عمر یہ 55 سال بنتی ہے۔ اب جب اللہ کے نبی نے اعلان نبوت کیا ہے، اس وقت نبی کو غمخوار بھی چاہیے تھا، اس وقت نبی پاک کو شفقت بھی چاہیے تھی، اللہ کا پیغمبر کو سہارا بھی چاہیے تھا۔ ایک بات ذہن نشین فرما لیں، آدمی جتنا بڑا ہو اس بڑے آدمی کو بھی چھوٹے چھوٹے سہارے چاہیے ہوتے ہیں۔ اگر چھوٹے سہارے نہ ہوں تو بڑا آدمی بڑے کام کبھی سر انجام نہیں دے سکتا۔ بڑا ہونا اپنی جگہ پر ہے، لیکن چھوٹے چھوٹے سہارے ہونا اپنی جگہ پر ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے اعلان نبوت کیا ہے، خدا کی توحید کا اعلان فرمایا ہے، مشرکین مکہ حضور کے مقابلے میں ہیں، پیغمبر کے چچا نبوت کے مقابلے میں ہیں، اللہ کے نبی کا خاندان مقابلے میں ہے۔ سہارا دینے والی ایک عورت ہے جسے ام المومنین امی خدیجہ رضی اللہ عنہا کہتے ہیں۔ سہارا دینے والی عورت ایک عورت ہے جسے ام المومنین امی خدیجہ کہتے ہیں، اور اس عورت نے نبی کو وہ سہارا دیا ہے کہ جب حضرت خدیجہ کا انتقال ہوا، اس سال کو عام الحزن کہتے ہیں کہ یہ غم والا سال تھا۔ حضور نے اس سے بڑا صدمہ نہیں دیکھا جو حضرت خدیجہ کے جانے پر ہے۔ اللہ کے نبی موجود ہیں، امی خدیجہ دنیا سے چلی گئی ہے۔ اس دلیل پہ ذرا غور کرنا، مدینہ منورہ میں اللہ کے نبی کا مزاج مبارک یہ تھا، اگر گھر میں گوشت ہوتا فرماتے خدیجہ کی فلاں سہیلی کو دے دو، خدیجہ کی فلاں سہیلی کو دے دو۔ اللہ کے نبی کثرت حضرت خدیجہ کا تذکرہ فرماتے۔ ام المومنین امی عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، خدیجہ میں کون سی وہ خوبی ہے جو میرے اندر نہیں؟ آپ ہر وقت خدیجہ کا تذکرہ کیوں فرماتے ہیں؟ اللہ کے پیغمبر نے عجیب جواب دیا ہے، فرمایا یا عائشہ خدیجہ تو کانت ما کانت، خدیجہ کی میں کون کون سی خوبی بیان کروں؟ خدیجہ تو خدیجہ تھی، خدیجہ تھی۔ اب حضور پر پاک صلی نے کتنا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی وجہ سے سکون پایا ہوگا، آپ ذرا تصور فرما سکتے ہیں۔ ادھر غزوہ بدر ہے، اللہ کے پیغمبر میدان جنگ میں ہیں، نبی کا داماد حضرت زینب رضی اللہ عنہ کا خامد ابو العاص ابھی کافر ہے، میدان جنگ میں حضور کے مقابلے میں ہے۔ کہ شاید آپ کے علم میں ہو کہ جنگ بدر میں نبی کے مقابلے میں نبی کا داماد آیا ہے، ابو العاص گرفتار ہوئے، گرفتار ہو کر مدینہ منورہ آئے، تو لمبی بحث ہے، مشورہ ہوا، مشورے کے بعد طے یہ ہوا کہ جتنے بھی قیدی ہیں ان سے بطور فدیہ تعلیم لی جائے۔ ان قیدیوں سے بچیاں عاص میدان جنگ میں ہے، حضرت زینب رضی اللہ عنہ کے خامد ہیں، گرفتار ہو کر آگے
مشورہ یہ ہوا کہ ان قیدیوں میں جو پڑھے لکھے ہیں انہیں اس شرط پہ رہائی دے دو کہ مسلمانوں کے بچوں کو پڑھا دیں۔ اس سے ایک یہ بھی بات سمجھ آئی کہ جو مکے کے قیدی تھے یہ قرآن پڑھے ہوئے تو نہیں تھے، حدیث پڑھے ہوئے تو نہیں تھے، فقہ کا علم تو نہیں جانتے، کون سی تعلیم ہے جو اللہ کے نبی نے کہا کہ مسلمان بچوں کو دو، وہ دنیا کی تعلیم تھی۔ تو معلوم ہوا کہ دنیا کی تعلیم حدود شریعت میں رہتے ہوئے حاصل کرنا جائز ہے، نبی نے تعلیم دلوائی ہے، لیکن فرمایا اب ان میں سے جو حدود جو تعلیم نہیں جانتے وہ کچھ اتنا مالی فدیہ دے تو آزاد ہو جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ابو العاص ہے، نبی کی بیٹی حضرت زینب ہے رضی اللہ عنہ، ابو العاص نے فدیہ دینے کے لیے مال منگوایا، اس مال میں وہ ہار آیا جو حضرت امی خدیجہ کے گلے میں تھا۔ امی خدیجہ نے بیٹی زینب کو نکاح کے وقت دیا تھا، جیسے ماں اپنی بیٹی کو ہدیہ دیا کرتی ہے۔ وہ جب ہار اللہ کے نبی کے سامنے آیا، اللہ کے نبی نے ہاتھ کو دیکھا تو رونے لگ گئے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ہوا؟ فرمایا مجھے خدیجہ کا ہاتھ دے کر آج خدیجہ یاد آ رہی ہے، اگر تم اجازت دو تو میں ہار واپس کر دوں۔ صحابہ نے یا رسول اللہ ہماری ماں اور باپ آپ پر قربان ہو، ہم سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ فرمایا پھر بھی مشورے کی بات ہے، اگر تم کہو تو ہار واپس کر دو۔ جس ہار کو دیکھ کے نبی کو جو بیوی یاد آتی ہوگی، بتائیں اس بیوی کا کیا کردار ہوگا، اس بیوی نے کیا کارنامے سر انجام دیے ہوں گے۔ معمولی بات نہیں ہے، مرد عورتوں کو تسلیاں دیتا ہے، مرد عورت کو سہارے دیتا ہے، مرد عورت کا غمسار بنتا ہے۔ امی خدیجہ نبی کی غمسار بنی ہے، امی خدیجہ نبی کو تسلیاں دیتی ہے، کبھی ورقہ بن نوفل کے پاس لے کر جاتی ہے، یہ دیکھو حضور نے اعلان نبوت کیا ہے، حضور بڑے پریشان ہیں، ورقہ کو تسلیاں تو دو، کبھی وہاں کبھی یہاں۔ میں کہتا ہوں حضور سے بڑا کائنات میں بڑا آدمی کوئی نہ آیا نہ آئے گا، لیکن بڑا آدمی بھی کبھی چھوٹے چھوٹے سہارے دیکھتا ہے۔ امی خدیجہ سہارا بنی ہے، یہ پیغمبر کی زوجہ مطہرہ ہے جو پیغمبر کا سہارا بنی ہے۔ میں نے کہا عورت کو یہ کہہ کے جھٹک نہ دینا، خدا کی قسم اٹھا کے میں کہتا ہوں جو سہارا بیوی خامد کا بنتی ہے دنیا میں اور کوئی نہیں بن سکتا۔ میں مردوں سے بھی کہتا ہوں، اپنی ماں اور بہنوں سے بھی کہتا ہوں، میرے اس جملے کو دل کی تختی پہ نوٹ کر لو، ساری دنیا کے دکھ ایک طرف اور صرف گھر کا سکھ ایک طرف، ساری دنیا کے سکھ ایک طرف، اکیلے گھر کا دکھ ایک طرف۔ پوری دنیا بندے کو خوشیاں دے اور گھر میں بیوی خوشی نہ دے تو بندہ جینے میں بیزار ہوتا ہے۔ پوری دنیا بندے کو دکھ دے دے اور گھر کی بیوی خوشیاں دے دے تو بندہ دنیا کے دکھ بھول جاتا ہے۔ کتنے بڑے بڑے لوگ ہیں، دنیا سلام کرتی ہے، دولت کی کمی نہیں ہے، لیکن پھر بھی کہتے ہیں مجھے مولانا گھر کی طرف سے کوئی سکھ نہیں ہے، اب بتاؤ میں کیا کروں۔ عموماً کئی مرد پھر دوسری شادی بھی کرتے ہیں، اللہ محفوظ فرمائے، کبھی باہر ناجائز تعلقات بھی بناتے ہیں، اس کی وجہ ان کو گھر سے جو آرام ملنا چاہیے وہ نہیں ملتا۔ اس کے جرم کے اندر برابر کی شریک وہ بیوی بھی ہے کہ جس نے خامد کو گھر والا سکون نہیں دیا، اس لیے تو یہ باہر چلا گیا۔ اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔